میں ایک بندے کا واقعہ ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ کسی وادی میں جا رہا تھا، کسی اور بستی میں جا رہا تھا، تو راستے میں اللہ نے فرشتے کو اتار دیا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ بستی میں جا رہا ہوں۔ کہا ادھر کیا ہے؟ کہا ادھر میرا بھائی رہتا ہے۔ کہا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے؟ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، حضرت فرماتے خونی رشتہ نہیں، ویسے بھائی ہے، وہ میرا بھائی ادھر رہتا ہے۔ کہا اچھا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا احسان تو کوئی نہیں۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہیں اس سے ملنے؟ کہا میں اپنے رب کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ اسے کہتا ہے اگر تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر آؤ کہ نشین کر لیں آج کے بعد اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں، افکار میں اپنے رب کو لے آئیں۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو آپ کی فکر میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے تصور میں رب کی ذات ہو، ہر عمل کا تعلق اپنے رب کی ذات سے جوڑ لیں۔ تو میں نے ساری مثالیں سنا دی، آؤ عزیزان محترم کریں گے نا، اپنی فکر میں اپنے رب کو لے آئیں، اپنے تصورات میں رب کو لے آئیں۔ اور آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی تعریف کرتے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ تو اسے دیکھے، پہلا عمل کہ تو اسے دیکھ کے کرے، اللہ یہ کام تیرے لیے کر رہا ہوں، اور اگر یہ نہ بن پائے، تیرے تصور میں یہ نہ آئے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک لڑکا مجھ سے بدتمیزی کر لیتا ہے، غلط الفاظ کہہ دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، لیکن اس کے باپ کے ساتھ میری دوستی ہے، باپ کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک وابستگی ہے۔ تو اب بچے نے بدتمیزی کی، اس نے بے ادبی کے الفاظ کہے، نازیبا لفظ کہے، تو میرا دل چاہ کہ میں اسے پٹک دوں، ہے بھی کمزور، لیکن میں یوں ہاتھ اٹھا کے روک لیتا ہوں اور کہتا ہوں میں تجھے نہیں، میں تو اسے دیکھ رہا ہوں، میں تیرے باپ کی وجہ سے رک گیا ہوں۔ آؤ صاحب، حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی عمل کرو بندوں کو نہ دیکھو، اس کو دیکھ لیا کرو۔ اگر کسی پہ رنجش آئے، غصہ آئے، کسی نے آپ کو اذیت دی، تکلیف دی، دل چاہ رہا ہو کہ اس سے بدلہ لو، تو اس کو دیکھ کر معاف کر دیا کرے۔ حضرت رومی کشمیر نے کیا خوب کہا، بانڈے اتے نظر ٹکائی کی تیری دانائی، لا یاری اس کاری گرنال جیسے صورت بنائی۔ تو دوستان گرامی قدر بندوں کی طرف نہیں، میں تو اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر یہ نہ بن پائے تو پھر یہ انداز اپنا لو، یہ تصور اپنے دل میں بٹھا لو۔ اور وہ کیا تصور؟ حضور فرماتے ہیں پھر وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میں بے حیائی کر رہا ہوں پھر بھی تو بھی دیکھ رہا ہے اور پھر بھی بے حیائی کر رہا ہوں۔ ایمان سے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں، ان دونوں میں سے ایک بٹھا لیں، اللہ یہ میں کسی کی عزت کو دیکھ رہا ہوں اور تو بھی دیکھ رہا ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے اور پھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ یا اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی فراڈ کر رہا ہوں۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی پانی ملا رہا ہوں، دودھ میں پانی ملا رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ یہ میں کسی کی عزت کو تک رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اور پھر بھی میرے نفس نے مجھے گناہ میں ڈال دیا، میں لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہوں، بہن کے حق میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہے۔ یہ دو تصورات میں ایک کو بٹھا لیں۔ آپ نے کوشش کر لی ایک تصور کو بٹھانے کی۔ اور حضرت فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے، آپ کے دور میں ایک خاتون تھی، وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا پانی ملا لو، کیا حرج ہے؟ کون سا؟ عمر دیکھ رہا ہے۔ کہا اماں عمر کی وجہ سے کب رکی؟ میں تو اسے دیکھ رہی ہوں جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اس کا لحاظ کر رہی ہوں، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں، میرا دھیان تو اس کی طرف ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے ہر اعمال کو دیکھتا ہے، جو میرے ہر افعال کو دیکھتا ہے، جو میرے ہر اقوال پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ میں بولتا ہوں تو وہ دیکھتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں تو اپنے رب کی طرف دھیان رکھے ہوئے ہوں۔ آؤ دوستان گرامی قدر، کاش کہ ہمارا یہ تصور ان دونوں میں سے ایک ہو جائے۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ یاد رکھ لے، یہ دو تصورات میں ایک تصور جس کو نصیب ہو جائے
یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے اس بات پر، جس کو یہ بات آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ مجھے اپنے جد امجد حضرت مولا علی شیر خدا کا ایک انداز یاد آ گیا۔ آپ کی ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ نے کافر کو گرا دیا، اب تلوار اٹھائی تو اس نے آپ کی طرف تھوک دیا تاکہ علی تکلیف نہ دے، مجھے زیادہ اذیت نہ پہنچائے، مجھے تکلیف دے کے نہ مارے، ایک جھٹکے میں میرا کام تمام کر دے۔ لیکن علی کی تلوار چلنے کی بجائے میان میں داخل ہو گئی۔ اس نے کہا یا علی، میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ آپ ایک جھٹکے میں میرا کام تمام کر دیں گے۔ کہا یہ علی کی تلوار ہے، یہ جب بھی چلتی ہے اسے دیکھ کر چلتی ہے، اس کا دھیان تو اس طرف رہتا ہے، یہ تو اسے ہی دیکھتا رہتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لے، ان دو تصورات میں سے ایک کریں گے نا، ایک کریں گے۔ آج کے بعد کوشش کرنی، جہاں اتنے جھگڑے اتنی باتیں یاد کی ہوئی، ایک تصور یاد کرنا ہے، یا اسے دیکھنا ہے یا یہ تصور رکھ لینا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دو میں سے ایک کر لے، جو ان دونوں میں سے ایک کرے اس کے ساتھ میرا وعدہ، اگر وہ دنیا میں کہیں بھی ذلیل ہو، کہیں بھی جا کے ذلیل ہو، تو وہ اس دن یہ کہے کہ اللہ دلبر پر لعنت بھیج۔ یہ دو تصورات میں رہے، دو میں سے ایک پر اپنا لے، اور پھر بھی عزت کے منصب پہ اللہ نہ بٹھائے، اور اسے میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو، مجھے حسین کی شفاعت نصیب نہ ہو، حسین کے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اگر دوستان گرامی قدر وہ ان دو تصورات میں سے ایک رکھتا ہو، اس کو عزت نہ ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو کریں گے نا ان دو تصورات میں سے ایک کریں گے۔ آج کے بعد جو کام کرنا ہے کس وجہ سے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ہر وقت اسے یاد کرتے رہنا۔ یہ تصورات میں رہنا یہ بھی یاد ہوتی ہے، یہ بھی یاد ہے۔ تو جو اللہ کی یاد میں رہے، ایک دن بھی گزارے، تو اللہ کہتے ہیں ہر ایسے بندے کو دوزخ سے نکال دو جس نے ایک دن بھی میری یاد میں گزارا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔